تجھ پر میرے دل و جاں قربان تجھ پر میرے دل و جاں اللہ نے کھوٹی عقلوں میں جتنے اعتراض سما سکتے تھے، فلاسفہ جو ہے نا، فلسفی ہمیشہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فلاسفہ کے مشہور اعتراضوں میں سے ہے کہ ہر دو آسمانوں کے درمیان، سائنسدان بھی اس پر حیران ہیں کہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ فلاسفہ اس میں بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ وہاں زمہریر ہیں، کرے ہیں آگ کے اور زمہریر ہیں۔ ایک تو وہ آگ کے کرے ہیں کہ جھلسا کے رکھ دیں، اور ایک وہ زمہریر ہیں کہ جن کی ٹھنڈک جھلسا کے رکھ دیں۔ عام جسم مادی کا وہاں سے گزرنا ممکن نہیں۔ پھر یہ جو فلک ہیں، آسمان ہیں، سبع سماوات، بلکہ فلسفیوں کے نزدیک تو دو اور زیادہ ہیں، وہ 9 کے کیل ہیں، 7 بھی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پھٹتے نہیں ہیں، ان میں خرق التیام نہیں ہے، یعنی پھٹیں اور پھر مل جائیں۔ جسم مادی ان سے پار ہو کیسے گیا؟ ہم کہتے ہیں سارے سوالوں کا ایک جواب جس کا جواب کوئی نہیں، سارے سوالوں کا ایک جواب جس کا جواب نہیں۔ پہلا یہ اعتراض کہ جسم مادی فضاؤں میں بلند نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ٹھوس چیز ہے، کثیف ہے، وہ بجائے اوپر جانے کے وہ تو نیچے آتی ہے۔ اس کا جواب امام مجدد الفسانی نے مکتوبات شریفہ میں بڑا پیارا دیا، فرمایا ہے جسم کثیف کی بات کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ عرشوں کی طرف، کوکب اور سیارگان کی طرف، فلک کی طرف کوئی تیرتے ہوئے جائے، یہ تو لطافت چاہتا ہے، اور جسم جو ہے وہ کثیف ہے۔ تم بتاؤ کائنات میں وہ شے بتاؤ جو جسم مصطفیٰ جیسی لطیف ہو۔ پوری کائنات میں ساری لطافتوں کا مجموعہ، ساری لطافتیں جس پہ قربان ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک ہے۔ ایسا لطیف ہے کہ اللہ نے اس جسم کا سایہ بھی نہ بنایا۔ سارے لطافتیں جس پر قربان ہیں وہ جسم لطیف، اس کا آسمانوں کی طرف اٹھ جانا۔ پھر ان کا وہ اگلا اعتراض کہ وہ اتنی مسافتیں طے کرنا اور اتنی برق رفتاری سے کرنا، آنے واحد میں کرنا، یہ تو نیوٹن میں پھنسے ہوئے نا بیچارے، کہ بجلی 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ 2,86,00,000 اور اتنے ہزار میل کا سفر طے کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو جن کی عقل نیوٹن سے آگے نہیں جاتی ان کے منہ پہ ہم نیوٹن کے قانون سے تمانچہ رسید کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو بجلی کی رفتار تو تم نے مان لی، تو سنو مصطفیٰ جان رحمت نے یہ سفر کس سواری پہ طے کیا؟ یقال لہ البراق۔ بخاری مسلم کے حدیث میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، یعنی آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ خچر کی مانند ایک جانور پیش کیا گیا سواری کے لیے۔ یقال لہ البراق یدع قدمہ علی خطوۃ بصرہ، وہ اپنا پہلا قدم وہاں رکھتا جہاں انسان کی حد نگاہ ہوتی ہے۔ اور انسان کی حد نگاہ کتنی ہے؟ ابھی یہ چھت کی رکاوٹ ہٹائے بلا حجاب آسمان اول تک چلی جاتی ہے۔ وہ پہلا قدم وہاں رکھتا تھا۔ یقال لہ البراق، آقا فرماتے ہیں وہ برق نہیں تھا بجلی، وہ براق تھا۔ اور علماء جانتے ہیں عربی کا قاعدہ ہے زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، حرفوں کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ البرق با را کاف 3 حروف ہیں، اس کا معنی ہے بجلی۔ براق با را الف کاف اور را مشدد 2 کے برابر 5 حرف ہیں۔ وہ صرف بجلی ہے جو 1 سیکنڈ میں 2,86,00,000 اور ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ بعضوں نے کہا 1,02,86,000 میل۔ نیوٹن کا یوں فلسفہ بیان کیا عام بجلی کے لیے، اور وہ جنتی بجلی اور وہ بجلی کی تیزی اور اس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں، وہ آنے واحد میں کہاں سے کہاں گئی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بات ہے وہ گئے نہیں، وہ لے جائے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ،
سبحان ہے وہ ذات، سبحان تو کہتی اسے ہیں جو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری، ہر کمی، ہر کوتاہی سے پاک ہو، ہر طاقت، ہر قدرت، ہر قوت کا وہ خود خالق ہو، خود مالک ہو، وہ تنہا ساری صفات کا مالک ہو، وہ قدرتوں والا ہو، وہ لے جائے۔ اب اس کے لے جانے میں جب کمی نہیں تو جانے والے کی پرواز میں بھی کوئی کمی نہیں۔